میں نعت اکلام کے بعد اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں ایک ہونہار طالبہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی موصوفہ آئیں اور توحید کے موضوع کے اوپر اپنی تقریر کو پیش فرمائیں۔ موصوفہ ڈائج پر ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی مقرر تو نہیں جو آپ کے سامنے تقریر کر سکوں، مگر چند دنوں اس مدرسے میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اسے غور سے سنیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا تلاوت کیا ہے، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جانا اور نہ جانا گیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور میرے پیارے دوستوں، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسے کسی انسان نے بنایا ہوگا، یہ اپنے آپ تو نہیں بن گیا، حالانکہ ہم بنانے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان بھی کسی نے بنایا ہوگا، حالانکہ ہم بنانے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اسے بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ کسی اسکول میں دو پرنسپل ہو تو اس اسکول کا نظام نہیں چل سکتا، پہلا کچھ حکم دے گا اور دوسرا اس کے خلاف کچھ اور ہی حکم دے گا۔ اسی طرح کسی گاؤں کے دو پردھان ہو تو اس گاؤں کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اس پورے دنیا کی بھی دو یا دو سے زیادہ خدا نہیں، ورنہ اس پورے دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ جس طرح یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان اپنے کاموں کو پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان سب کا خدا ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ اس لیے ہم مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اور کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس میں کسی دوسرے انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے انسان ہی نفع اور نقصان کر رہے ہیں، یعنی دولت سے نفع ہو رہا ہے اور غریبی سے نقصان۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ سب نفع اور نقصان اور کاموں کو بنانا اور بگاڑنا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک چیٹی نے کاغذ پر قلم چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہا ہے، حالانکہ لکھنے کا کام تو آدمی کر رہا تھا، چیٹی کو آپ کی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم پورے دنیا کے لوگوں اور چیزوں سے نفع اور نقصان ہوتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہی نفع اور نقصان کر رہے ہیں، یعنی وہی معبود ہے۔ لیکن معبود تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت و قدرت کی سبب و ذات اعلیٰ کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔